جوائن کر رہے ہیں فہیم صدیقی صاحب، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ فہیم صاحب آپ جوائن کر رہے ہیں. انمول پنکی کو گرفتار ہوئے ایک مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے. کل وزیر داخلہ سندھ اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن جیل میں ہونے کے باوجود کچھ مقدمات میں ان کے اوپر گرفتاری نہیں ڈالی گئی. عدالت میں بھی اس کا ذکر ہوا. کیوں انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہو رہی ہے یا کنونسنگ نہیں ہے اتنی؟ دیکھ لیجیے، تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے پنکی جو ہے وہ ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا جو ہے ایک چھوٹا سا مہرہ ہے، اور اس نیٹ ورک کو ہمیشہ سے سپورٹ حاصل رہی ہے مختلف جو ہمارے جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں اس کی. تو جس خاتون کو، جس چھوٹے سے مہرے کو جو ہے وہ اشرافیہ کی سپورٹ حاصل ہو، اس کے لیے یہ بات کہنا کہ جناب اسے فلاں کیس میں کیوں نہیں گرفتار کیا گیا یا فلاں اسے جو ہے سہولت کیوں دی جا رہی ہے، میرا خیال ہے یہ بات جو ہے ہماری سوسائٹی پہ کچھ جچتی نہیں ہے. اب آ کر پنکی جیل میں ہے اور میری اطلاعات کے مطابق وہ جیل میں تمام سہولتیں حاصل کر رہی ہے جو ایک وی آئی پی قیدی کو جو ہے وہ ملنے چاہیے. اور ساتھ ہی دوسری جانب جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پنکی کے بعد جو ہے اس کا جو نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی بڑی خبر ابھی تک نہیں ملی ہے کہ جناب اس کے نیٹ ورک کے فلاں شخص کے اوپر ہاتھ پڑ گیا یا فلاں شخص کے اوپر ہاتھ پڑ گیا. ایون اس کا جو بھائی ہے ناصر بلوچ، اسے پولیس یا اینٹی نارکوٹکس فورس آج تک گرفتار نہیں کر سکی ہے. 3 دن پہلے اینٹی نارکوٹکس فورس کے پاس جو ہے وہ مقدمہ تھا جو انسداد منشیات کی خصوصی عدالت ہے، وہاں پر مقدمہ تھا جس میں پنکی مفرور ملزمہ ہے، اس کا بھائی بلکہ دونوں بھائی اس کے جو ہے وہ جو ہیں اس میں جو ہے وہ ملزم ہیں. ان میں سے ناصر بلوچ جو وہ ضمانت پر ہیں. اس دن بھی وہ جو ہے ناصر بلوچ عدالت میں پیش نہیں ہوا. اس کی جانب سے عدالت اس کے وکیل نے کہا کہ وہ اس کی غیر حاضری کی درخواست سے معاف کر دی جائے. عدالت نے مسترد کر دی. NF کے کہنے کے اوپر اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. لیکن آج چوتھا دن ہے ہم بات کر رہے ہیں، ناصر بلوچ گرفتار نہیں ہوا. اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ کراچی پولیس چیف نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ جناب اس کے تانے بانے تو انٹرنیشنل جو ڈرگ ریکٹس ہیں ان سے ملتے ہیں. اور اس میں انہوں نے کچھ غیر ملکیوں کے بارے میں بھی کہا جو بعد میں سامنے بھی آیا ہے کہ وہ نائجیریا کے لوگ تھے. کتنی گرفتاریاں ہیں ابھی تک نائجیریا سے متعلق لوگوں کی؟ کوئی نہیں. کوئی ایسی مجھے آپ بتا دیں کہ جس میں جو ہے کوئی ایسا بڑا بریک تھرو جسے ہم کہہ سکیں کہ جناب پنکی کے کیس میں بڑا بریک تھرو ہو گیا. ایون وہ مقدمہ جس میں جو ہے وہ قتل کا مقدمہ جو پنکی کے خلاف بنایا گیا ہے، اس میں جو مدعی مقدمہ ہے اس کا جب بیان عدالت میں ہوا ہے تو اس بیان کے اوپر بھی جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ کہہ پڑ رہے تھے کہ جناب وہ جو ہے جس طرح کا بیان دے رہا تھا کہ میں ایک شہری تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک لاوارث لاش پڑی دیکھی. اس لاوارث لاش کو حوالے سے بعد میں یہ پتا چلا کہ اس کے پاس سے کوکین برآمد ہوئی ہے. کوکین بھی وہ وہ ڈبیا جو پنکی میڈم جس کے اوپر لکھا تھا جو پنکی سپلائی کرتی ہے. ایک ہیروئن کا عادی شخص جو ہیروئن کے نشے کی زیادتی سے مر گیا، سستے نشے سے مر گیا، اس کے اوپر آپ 30-35 ہزار روپے کی کوکین ڈال کر جو ہے اسے آپ پنکی کے خلاف قتل کا مقدمہ بنانے میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کیس میں. تو فہیم صدیقی صاحب اس کا مطلب ہے کہ کچھ طاقتور شخصیات کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے یہ کیس میڈیا پہ آیا تھا یہ تو بہت پھیل جانا چاہیے تھا، اس کے انویسٹیگیشن کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے تھا، لیکن یہ تو ڈائی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں. آپ کے سوال کا اگر میں جواب صرف اس لسٹ کے مطابق دوں جس لسٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ پنکی کے کلائنٹس کی لسٹ ہے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کراچی پولیس کی جانب سے ایک موقع پہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم ایک الگ ٹیم بنا رہے ہیں جو پنکی کے کلائنٹ سے تفتیش کرے گی. کہاں ہے وہ ٹیم؟ صرف اور صرف دعوے ہیں. معاملے کو جو ہے بالکل ایسا ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل یہ ویسا ہی ہو رہا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جیسے ارمغان کے کیس کے بعد جو ہے جب اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت بھی یہ آیا تھا کہ ساحر حسن کے کلائنٹس میں فلاں بھی شامل ہے، فلاں بھی شامل ہے، فلاں بھی شامل ہے. کہاں گئے وہ لوگ؟ کسی کا نام سامنے آیا تھا؟ چند ناموں کے علاوہ جو میڈیا میں ذرائع سے آ گئے تھے. صدیقی صاحب چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اور میں مزید جاننا چاہتی ہوں، یہ بھی بہت سوشل میڈیا پہ بات ہوئی، اس میں کچھ گوسپ بھی شامل ہو سکتی ہے، آپ کلیئر کیجئے گا کہ جب کچھ عام سیاسی گھرانوں کے بچے اس میں شامل ہوئے، اس سے افیکٹ ہوئے تو پھر اس انویسٹیگیشن کو تیز کیا گیا، تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا ابھی بھی وہ سیریسنس ہے جتنی شروع میں تھی؟ دیکھیں اس حوالے سے چونکہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے ثبوت کے طور پر، تو اس لیے میں یہ بات نہیں کہوں گا. ہاں یہ باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش میں رہیں.
اور یہی ایک بڑی وجہ بھی ہے جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ پنکی کے قتل کا مقدمہ بنانے کی ایک بڑی وجہ بھی ہے، وہ یہی تھی۔ لیکن چونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فلاں کا بیٹا یا فلاں کی بیٹی جو ہے وہ نشے کی زیادتی یا کوکین کے نشے کی زیادتی کی وجہ سے مر گئی اور وہ کلائنٹ جو ہے وہ اس کی تھی، پنکی کی تھی، چونکہ ثبوت نہیں ہے اس لیے ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات ضرور حیران کن ہے کہ پنکی کے خلاف آپ ایک ایسا قتل کا مقدمہ بنایا ہے آپ نے، جس ایک لاوارث لاش ہیروئن کے نشے کے عادی شخص کی، اس کا مقدمہ جو ہے آپ نے پنکی کے خلاف صرف شاید اس لیے بنایا ہے کہ کسی کی جان جانے کا بدلہ بطور قاتل آپ پنکی سے لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا عدالتوں میں۔ جس نوعیت کا مقدمہ ہے، اس نوعیت کے مقدمات بنانے سے آپ کا جو نظام انصاف ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، آپ کا جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، آپ کی جو پولیس ہے اس کے اوپر سیاسی دباؤ ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ پھر کیا آپ ایسے کمزور بودے مقدمات بنا رہے ہیں؟ آپ خود سوچئے کہ 35,000 اس کی جو ہے وہ پنکی کی وہ کوکین تھی جس کی ڈبیا جو ہے آپ نے ایک لاوارث شخص کی لاش سے جو ہے برآمد کر لیا، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کے نشے کی عادی زیادتی سے مر گیا۔ کیسے پاسبل ہے یار؟ ایک ہیروئن کا نشہ جو پڑیا جسے ہم کہتے ہیں اس کے نشے کے عادی شخص سے آپ جو ہے وہ پنکی کی ڈبیا برآمد کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کی وجہ سے بیسیکلی یہ کیس جو ہے وہ نہ صرف خراب ہو رہا ہے، اور بلکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پنکی اس وقت چھٹیوں پر ہے اور وہ جو ہے وہ جیل میں مزے کر رہی ہے۔ تو فہیم صدیقی صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ، یا اس میں ہم کوئی اور کلائمیکس دیکھیں گے؟ کیونکہ جتنی توجہ اس خبر پہ آ گئی تھی اسی طرح خبروں سے غائب بھی ہو گیا ہے یہ سارا سین، تو کیا وہ ایسے ہی رہتی رہیں گی یا انہیں بیل دے دی جائے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں بال تو اب اس وقت عدالتوں کی کورٹ میں ہے نا، اور لیکن میں ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ آخر کیا پنکی کی گرفتاری کے بعد کیا کراچی میں یا لاہور میں، جہاں پنکی جو ہے اپنا نیٹ ورک لاہور میں بھی چلا رہی تھی، کیا وہاں پر کوکین ملنا بند ہو گئی ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو ثبوتوں کے ساتھ آ کے ثابت کر دے کہ جناب کوکین نہیں مل رہی پنکی کی گرفتاری کے بعد، تب تو میں مانوں کہ ہاں آپ نے نیٹ ورک کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، کراچی سے لے کر لاہور تک آپ نے نیٹ ورک پہ ہاتھ ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ پنکی کے حوالے سے یہ اطلاعات آئی تھی سامنے کہ پنکی کا جو سابق شوہر ہے وہ بھی کوکین کے نیٹ ورک سے جڑا ہوا تھا۔ کیا آپ نے اسے گرفتار کر لیا؟ کیا اس کا نیٹ ورک آپ نے ختم کر دیا؟ کیا پنکی کے رائڈرز نے جو انکشافات کیے تھے، جو پنکی کے اکاؤنٹس میں جو کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی تھی، ان کی بنیاد پر جو اس کے کسٹمرز تھے آپ نے ان کے خلاف کارروائی کر لی؟ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو بیمار ہیں، وہ تو کوکین اگر استعمال کر رہے تھے تو وہ تو بیمار ہیں۔ اگر یہی انہی بیماروں کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کے ڈرگ کا اتنا بڑا نیٹ ورک چل رہا ہے، اور پھر جو آپ بات کر رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ 2 بڑے سیاستدانوں کے بچوں کے حوالے سے بھی خبریں تھیں، تو کیا کل کسی ایسے بیمار کی مزید جان جائے گی تو آپ کو خیال آئے گا کہ جناب کو پنکی اور نیٹ ورکس کے خلاف جو ہے وہ پھر دوبارہ سے کارروائی ہونی چاہیے؟ یہ خاموشی کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، جس طرح کی خاموشی جو ہے وہ اس وقت اختیار کی گئی ہے پنکی کے معاملے کے اوپر۔ یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی طرف سے کرائم ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ اور فہیم صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس اتھارٹیز نے یہ بھی بات کی تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ اس حوالے سے کیا آپ کی اوپینین ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو بہت سہولتیں ہیں، لیکن کیا ان کو رستے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے؟ بیکاز اٹس کوائٹ ڈرامیٹک واٹس گوئنگ آن۔ لیکن یہ پاسبل ہے، کیونکہ جس نوعیت کی ڈرگ ریکٹس ہوتے ہیں ان میں یہ باتیں بہت معمولی ہوتی ہیں کہ کسی کو راستے سے صرف اس لیے ہٹا دیا جائے کہ اس کے پاس اگر کوئی راز ہے تو وہ راز ہی رہیں۔ اور جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پنکی عدالتوں میں پیشی کے موقع پر مختلف قسم کے نام لے رہی تھی، کبھی وہ راجہ پرویز اشرف کا نام لے رہی تھی، تو کبھی وہ بنی گالا کا نام لے رہی تھی، تو کبھی کچھ اور نام لے رہی تھی، تو اس وقت یہ باتیں کہی جانے لگی تھیں کہ جناب یہ خاتون جو ہے وہ راستے سے ہٹائی جا سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی وہ جیل میں ہے، اور جیل اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی سب سے بڑا زیادہ جو جسے فیس کرنا پڑے گا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کا تعلق بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی ہے۔ بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب، بہت شکریہ صدیقی صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔